اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات مومنین، مادمداران سید الشہداء، آزاداران مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور الگ الگ رنگ، الگ الگ کلچر، الگ الگ اسٹیٹس، الگ الگ زبان، الگ الگ تہذیب کے وہ سارے میرے مولائی بھائی اور میرے مولا امام حسین سے عقیدت رکھنے والے اور ہندوستان کے اندر رہنے والے ہندوستانیوں کا جو مزاج ہے کہ وہ ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں، وہ باطل کے خلاف ہیں اور حق کے ساتھ ہیں، ان سبھی کی خدمت میں 1443 ہجری پہلی محرم کی اس مجلس میں جو اذان کربلا نیوز 18 اردو پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہلی مجلس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی موضوع اور کسی بھی مجلس کو شروع کرنے کے پہلے ہم اس بات پر گفتگو کر لیں کہ اذان کربلا میں ہم کن چیزوں پہ گفتگو کریں گے. اذان کربلا یعنی پیام کربلا، اذان کربلا یعنی وہ جو پکار ہے کربلا کی، اذان کربلا یعنی وہ جو میسج ہے کربلا کا. اور کس کے لیے میسج ہے؟ کیا صرف شیعہ کے لیے میسج ہے؟ کیا صرف سنی کے لیے میسج ہے؟ کیا صرف یہودی کے لیے میسج ہے؟ کیا صرف عیسائی کے لیے میسج ہے؟ کیا صرف سرداروں کے لیے میسج ہے؟ نہیں، ہر وہ انسان، ہر وہ آدمی، ہر وہ بشر جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور زبان سے بولتا ہے، ہر اس انسان کو جس کے دل میں کسی کے لیے محبت اور کسی کے لیے نفرت کا جذبہ رہتا ہے، ہر اس انسان کے لیے کہ جس انسان کے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی تمیز ہے اور اسے تہذیب معلوم ہے کہ کس کو کس طرح سے پکارنا اور کس کے لیے کیا بولنا، اچھے کو کیسے زندہ باد بولنا اور برے کو کیسے مردہ باد بولنا. پھر ٹھہر کے یہیں ایک جملہ نزدیک آ کے دہرا رہا ہوں. میرا جو ہندوستان کا اور پوری دنیا کا اردو سمجھنے والا مجلسی مجمع ہے، اگر اس نے محسوس کر لیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں کہاں بات لے جانا چاہتا ہوں. بھئی یہ جو اذان کربلا ہے یہ آپ کے لیے، کس کے لیے؟ ان کے لیے جن میں یہ تمیز ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ کس بندے کا نام آئے تو مردہ باد کہنا ہے، کس ذات اور شخصیت کا نام آئے تو زندہ باد کہنا ہے. اذان کربلا میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا تذکرہ جب آتا ہے تو سارے مسلمان درود پڑھنے لگتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا جب ذکر آتا ہے تو لوگ درود نہیں پڑھتے بلکہ مردہ باد کہتے ہیں، اور اسی مردہ باد کو ہم لعنت سے تشبیہ کرتے ہیں. ان کے لیے وہ بولتے ہیں جو بولنا چاہیے اور جو حق ہے، کہ اگر جھوٹے کو جھوٹا نہ کہا جائے تو یہ کوئی صحیح قدم نہیں ہوگا، مگر جو بات کہی جائے وہ طریقے سے کہی جائے، اور جو بات کہی جائے وہ سلیقے سے کہی جائے. اذان کربلا کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان 10 دنوں کے سفر میں الگ الگ موضوعات پر اذان کربلا کے حوالے سے بات کریں گے. جس طرح میں نے پچھلے سال بھی توحید کو موضوع اول رکھا تھا، اسی طرح میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں توحید پر بھی گفتگو ہوگی اور بات کو آگے لے جایا جائے گا. مگر یہاں پہ میں
سب سے پہلے آپ جتنے سننے والے ہیں، میں پڑھنے والا ہوں، جتنے دیکھنے والے ہیں، کسی نے اچانک دیکھا اور اس نے چینل چینج کر لیا، اور کوئی ٹھہر گیا، کوئی رک گیا، کوئی گھر میں بیٹھ گیا، کوئی گھر میں اپنے 5-7 دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا، کوئی پوری فیملی بیٹھ گئی، کوئی اپنے گھر کے امام باڑے میں اسکرین آن کر کے بیٹھ گیا، کسی کی یہاں چھوٹی بڑی مجلس ہو رہی ہے، کہیں 25 لوگ جمع ہیں، کہیں ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور ڈھیر ساری بھیڑ جمع ہو گئی ہے۔ یہ سارے لوگ کیا سب ایک جیسے ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں مولانا، جس کا خلوص زیادہ ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ مجھے لگتا ہے آج کی اس اذان کربلا کی مجلس میں ان سارے اپنے ہندو بھائیوں کو، اپنے جین بھائیوں کو، اپنے سکھ بھائیوں کو خلوص کے بارے میں سمجھانا چاہیں گے کہ آخر یہ خلوص ہے کیا چیز۔ مجھے نہیں لگتا کہ خلوص کا ترجمہ کرنے کی ہندوستان میں ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ہندوستان یعنی ہندوستان کا گاؤں، اگر ہم گاؤں کی دنیا میں جاتے ہیں تو آپ کو جو چیز گاؤں کی دنیا میں دکھائی دے گی وہ صرف اور صرف خلوص دکھائی دے گا۔ خلوص آپ کو راجستھان میں، خلوص آپ کو پنجاب میں، خلوص آپ کو بہار میں، خلوص آپ کو بنگال میں، یہ ہر جگہ گاؤں میں آپ چلے جائیں آپ کو خلوص دکھے گا۔ جیسے جیسے گاؤں شہر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، انسانیت روزی روٹی کے لیے اپنی چپلیں گھسنا شروع کرتی ہے، جیسے جیسے اسے لگتا ہے کہ میرے خلوص کی قدر شہر میں نہیں ہے، ویسے ویسے وہ خلوص کے اس عطر کو لگانا چھوڑ دیتا ہے، اس خوشبو کو رکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ خلوص بدل کے ہوشیاری کی شکل میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ گھر میں تشریف لائیں، چائے بنائی جائے گی، پھر باہر سے پوچھا جاتا ہے آپ چائے نوش فرماتے ہوں گے یا نہیں نوش فرماتے ہوں گے، یا دروازہ کھول کے گردن باہر نکال کے بات کی جاتی ہے۔ یقین جانیے اگر خلوص ہے تو آپ کی عبادت عبادت ہے، یقین جانیے اگر خلوص ہے تو آپ کا سجدہ سجدہ ہے، یقین جانیے اگر خلوص ہے تو آپ کی دوستی دوستی ہے، یقین جانیے اگر خلوص ہے تو آپ کا رشتہ رشتہ ہے، اور اگر خلوص نہیں تو آپ کی زندگی میں ہر چیز مردہ ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات مومنین، عزاداران سید الشہداء، آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں محرم کی اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے، اور کم سے کم جیسا مجھے بتایا گیا 56 کنٹریز میں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، دیکھیے مجلس کہیں پڑھی جا رہی ہے اور سننے والا کہیں سن رہا ہے، لیکن خلوص اسے اتنا نزدیک کر دے گا کہ جس وقت میں پڑھ رہا ہوں اسے یہی لگے گا کہ میں اس کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور وہ میرے سامنے بیٹھ کر سن رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے اگر ریس ہو رہی ہو، 5 چیزیں ایک ساتھ دوڑ رہی ہوں، تو ان 5 چیزوں میں علم سب سے آگے نکل جائے گا۔ علم سب سے آگے نکل جائے گا، علم سے آگے کوئی نہیں نکل پائے گا، لیکن علم بھی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا اگر عمل کرنے والا کوئی ہے، یعنی جو جانتا ہے اس کی پریکٹس بھی کرتا ہے، تو پریکٹس کرنے والا علم سے آگے نکل جائے گا۔ لیکن یقین جانیے یہ پریکٹس کرنے والا بھی خلوص سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو دنیا سے آخرت کی طرف جو دوڑ ہے نا، اس دوڑ میں علم سب سے آگے ہے، اس سے آگے علم کی پریکٹس کرنے والا ہے، اور اس سے آگے خلوص والا ہے۔ میں جملے اور بدل دوں، اگر یہ گیانی جو ہے، یہ سادھو جو ہے، یہ مولوی جو ہے، یہ پادری جو ہے، یہ سب اگر دوڑ رہے ہیں تو ان میں سے وہ آگے جائے گا دوڑ میں جس کے پاس علم ہوگا، جانکاری ہوگی، مگر اس سے بھی آگے وہ ہوگا جو جانکاری کی پہ عمل کرتا ہوگا۔ یعنی یہ سمجھاتا تو ہے کہ سچ بولو، مگر خود بھی سچ بولتا ہے، یعنی پریکٹس کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ سب سے آگے ہوگا۔ یہ کہتا تو ہے کہ مدد کرو، لیکن خود بھی اگر جیب میں پیسہ ہے تو صرف بولتا نہیں ہے، خود بھی نکال کے دیتا ہے، یعنی یہ صرف اچھی باتیں پہنچاتا نہیں ہے، اچھی باتوں پہ عمل بھی کرتا ہے۔ میں مجلسی جو مجمع مجھے سن رہا ہے، میں اسے متوجہ کر کے ایک روایت سنا کے اور اپنی بات کو ایک سند کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے مگر عالم باقی رہے گا، عالم بھی ختم ہو جائے گا مگر عمل کرنے والا باقی رہے گا، عمل کرنے والا بھی
ختم ہو جائے گا، مگر وہ جو مخلص ہے وہ مخلص باقی رہے گا۔ تو میں اس عشرے کی پہلی مجلس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اور بڑے دل سے کہنا چاہوں گا کہ مجلسیں ساری کائنات میں ہو رہی ہیں، سارے ملکوں میں ہو رہی ہیں، سارے جہان میں ہو رہی ہیں، ہر شہر میں ہو رہی ہیں، ہر گاؤں میں ہو رہی ہیں، مگر یاد رکھیے گا ہر مجلس پڑھنے اور ہر مجلس سننے والے کی مجلس کا معیار اس کی خطابت نہیں بلکہ اس کا خلوص ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اگر علی کہہ رہا ہے تو اس کا خلوص کتنا بلند ہے، وہ اگر یا محمد کہہ رہا ہے تو اس کا خلوص کتنا بلند ہے، وہ یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ کہہ رہا ہے تو خلوص کتنا بلند ہے۔ میں اس پہلی مجلس میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے خلوص کو بلند کر لو، چونکہ جب خلوص بلند ہو جائے گا آپ کی عبادت کا معیار بلند ہو جائے گا، اور جب عبادت کا معیار بلند ہو جائے گا تو جن عبادتوں کا معیار بلند ہوتا ہے انہیں خدا اور اہل بیت کبھی رد نہیں کرتے۔ تو میں اس گزارش کے ساتھ آگے چلتا ہوں، خلوص اگر صحیح ہے آپ کا تو آپ کی ہر چیز صحیح ہے، آپ کا سجدہ صحیح ہے، آپ کا رکوع صحیح ہے، آپ کا قیام صحیح ہے، آپ کا قعود صحیح ہے۔ اگر خلوص صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، مگر اگر خلوص صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ خلوص جیسے ہی ہٹتا ہے مکر آ جاتا ہے، خلوص جیسے ہی ہٹتا ہے دکھاوا آ جاتا ہے، خلوص جیسے ہی ہٹتا ہے دنیا داری آ جاتی ہے، خلوص جیسے ہی ہٹتا ہے ریاکاری آ جاتی ہے، خلوص جیسے ہی ہٹتا ہے ویسے یہ بات ہو جاتی ہے میرا کیا ہے تمہارا کیا ہے، ہمارا نام تمہارا نام، ہم اتنے بڑے تم اتنے چھوٹے۔ عزیزان محترم، یہیں پہ ایک جملہ میں نے تقریر میں پیش کیا تھا مولا کے حوالے سے، جہاں مولا فرماتے ہیں، میں نے کہا تھا دنیا کے سب سے بڑے ودوان نے کہا کہ اگر تم کسی کے سامنے غرور کر رہے ہو اور کسی کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، گفتگو مولا کی ہے، جملے میں اپنے استعمال کر رہا ہوں، مفہوم مولا کا دیا ہوا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے جو میرے ہندو جوان مجھے سن رہے ہیں، جو میرے برادران اہل سنت کے جوان سن رہے ہیں، جو ہمارے عزیزان عزاداران سید الشہداء سن رہے ہیں، جو جوان ہیں، ان کے لیے کہ اگر تم کسی کے سامنے غرور کر رہے ہو صرف اس لیے کہ تمہارا برانڈ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ تمہارے جوتے پینٹ شرٹ اور ٹائی بہت اچھی ہے، اس لیے کہ تم نے پرفیوم بہت اچھی لگا رکھی ہے اور دوسرا تم سے کمتر ہے، تو ایک ہی وجہ ہے، یا تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ عزیزان محترم، یہ مجلسیں آپ کو نزدیک ہو تو وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کے عزاداری کا حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، بس آخری جملہ جو میں بولنا چاہوں گا ربط مصائب کے پہلے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ سے گفتگو ہوگی، ابھی تو بس اتنا ہی، بس ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے نہیں معلوم ہمارے ہندو برادران مسلمانوں کے کس مرکز میں جاتے ہیں، کس مرکز میں نہیں جاتے، مگر اتنا پتہ ہے حسین اور حسینیت کے نمائندوں کے یہاں ہماری یہ ساری قومیں جاتی ہیں۔ چاہے امام باڑہ دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو نان مسلمز ملیں گے، چاہے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے مزار کو دیکھ لیں مسلمز ملیں گے، چاہے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے مزار کو دیکھ لیں، وہاں بھی ہمارے نان مسلمز برادران ملیں گے۔ اور اگر خواجہ معین الدین چشتی کے زبان سے حسین اور حسینیت کو سمجھنا ہے تو اذان کربلا کے لیے سب سے بڑا جملہ ان کا ہے شاست حسین بادشاہست حسین، اور اسی کو سمجھ لیجئے کہ بادشاہ حسین ہے، شاہ حسین ہے۔ اور میں یہاں پر میرا ایک پرانا جملہ ہے نقل کر کے ربط مصائب کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیے اس خلوص کو جو خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے پاس تھا، کتنے لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، کتنے لوگوں نے ان کی شاگردی اختیار کی، کتنے لوگ ان کے قریب آئے، اور کیا ان کی صداقت، فصاحت، بلاغت، کیا چیزیں تھی۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں قلب رشید خواجہ معین الدین چشتی کو مولائے ہند مانتا ہوں۔ سوچو تو صحیح مسلمانوں، جب تم مولائے ہند کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور اس وقت میں
آپ کے سامنے کس طرح بیان کروں اور کیسے عرض کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بس صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محرم ہے نا، مجھے پتہ ہے ہماری پوری قوم بے چین ہے، بلکہ اس قوم کے جملے کو کہنے کے پہلے میں کہوں، میرے سارے ہندو برادران، میرے سارے نان مسلم برادران اس کرونا کی وبا سے پریشان ہو کے، اپنے کام اور جابلیس ہونے کے بعد، اپنے حالات اور اپنے قرض سے پریشان ہو کے اس وقت جس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، میں حسین کی اس پہلی مجلس میں ان کے لیے دعا کر کے مصائب کی طرف جانا چاہوں گا کہ پروردگارہ تو دیتا ہے اور تو سب کو دیتا ہے، تو اپنوں کو بھی دیتا ہے، تو غیروں کو بھی دیتا ہے، دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری، تو اپنے کو بھی دیتا ہے، غیر کو بھی دیتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھے مانتا ہے، اور جو تجھے نہیں مانتا یعنی ناستک ہے تو اسے بھی دیتا ہے، جو ایشور میں بلیف کرتا ہے تو اسے بھی دیتا ہے، جو ایشور میں بلیف نہیں کرتا تو اسے بھی دیتا ہے، تو موسیٰ کو بھی دیتا ہے، تو فرعون کو بھی دیتا ہے، تو سب کو دیتا ہے، تجھے تیری سخاوت کا واسطہ اور تجھے حسین اور حسین کے بچوں کی پیاس کا واسطہ، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور بس آمین کہتے ہوئے میں پلٹتا ہوں مصائب کی منزل کی طرف۔ حالات بہت خراب ہیں دنیا کے سبھی ملکوں کے، مگر چلو میں تمہیں کربلا کے حالات دکھاؤں، مگر کربلا جانے کے پہلے تمہیں مدینے لے کے چلتا ہوں، تمہیں اس منزل پر لے کے چلتا ہوں جہاں 28 رجب حسین نے نکلنے کا ارادہ کیا، اور کیفیت کیا ہے میں کن الفاظ میں بیان کروں۔ مولا سید سجاد جب کربلا سے واپس مدینہ آئے تھے تو ہمیشہ روتے تھے، ہمیشہ گریا کرتے تھے۔ ہم تو کتنی دیر روئیں گے، 5-7 منٹ میں مصائب پڑھوں گا، مجلس ختم ہو جائے گی، مگر آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں 40 برس تک مسلسل آپ کا مولا روتا رہا۔ امام باقر فرماتے ہیں بابا تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، فرماتے ہیں باقر بیٹے کی کلائی تھام کے فرماتے ہیں باقر بس تو اتنی ضمانت لے لے کہ میں آنکھیں بند کروں تو مجھے کربلا دکھائی نہ دے۔ اور میں یہاں پر آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اپنے اپنے مقام سے اپنی روحوں کو بلند کرو، چلو کربلا چلتے ہیں، اپنے مولا کو سلام کرتے ہیں۔ مولا کیسے روئیں؟ امام فرماتے ہیں ایسے رو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کے 18 برس کا ایک ہی جوان تھا اور وہ دنیا سے چلا جائے۔ عزیزان محترم، اور میرے مولا امام حسین سید الشہداء بابا علی اکبر کی مصیبت پر جتنے گریا کرنے والے آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سید سجاد سے کوئی سوال کرتا ہے مولا کیسے گریا کریں؟ کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ وہ کہتا ہے مولا اگر آواز بلند ہو جائے، مولا سید سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا کا، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چند منٹ مصائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا، مصائب کا وقت انشاءاللہ کوشش کروں گا بڑھاؤں۔ کربلا چلو، کربلا چلو، کربلا چلو، مگر کربلا چلنے کے پہلے وہ دیکھو مدینے سے نکلنے کا حسین نے ارادہ کیا۔ جزاکم اللہ۔ اپنی نانی ام سلمہ سے فرمانے لگے نانی تیرا بیٹا حسین جا رہا ہے، لال کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی کربلا کا ارادہ ہے۔ نانی وہ مٹی یاد ہے جو میرے نانا نے آپ کو دی تھی۔ ام سلمہ کو کچھ یاد آیا، فرمانے لگی لال عراق کا نام سنتے ہی میری پریشانی بڑھی جا رہی ہے۔ اے میرے لال کیا ممکن نہیں کہ جو بچے ساتھ جا رہے ہیں وہ نہ جائیں؟ کیا ممکن نہیں جو عورتیں ساتھ جا رہی ہیں وہ نہ جائیں؟ فرمانے لگے نانی یہ بچپن کا وعدہ ہے، نانی نانا سے کیا ہوا وعدہ ہے، نانی تیرے حسین کو جانا ہوگا۔ فرمانے لگے نانی کیا آپ کربلا کی زمین دیکھنا چاہتی ہیں؟ ام سلمہ فرماتی ہیں لال تو امام وقت ہے، لال تو امام وقت ہے، اگر دکھانا چاہتا ہے تو ضرور دکھا۔ حسین نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں، فرمایا نانی ان انگلیوں کے درمیان دیکھیں،
اب جو ام سلمہ نے دیکھا، کربلا کی زمین سامنے تھی، کربلا کا میدان سامنے تھا، فرمانے لگے نانی وہ دیکھ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو گریں گے، نانی وہ مقام دیکھے، وہ مقام ہے جہاں میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، نانی یہ وہ مقام ہے، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا، جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا۔ ام سلمہ فرماتی ہے لال میرا حسین غریب کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں زمین کربلا پہ بیٹھوں گا، ماما اتار کے کہوں گا واہ غربتا میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے لال وہ کیسے؟ امام حسین نے فرمایا اماں اس لیے کہ میرا قاسم چاروں طرف ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوگا، میرے دائنے بھی قاسم، میرے بائیں بھی قاسم، میرے آگے بھی قاسم، میرے پیچھے بھی قاسم، اے نانی میرا ایک قاسم ساری کربلا میں بکھر چکا ہوگا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لو حسین روضہ رسول پہ آئے، بآخری جملہ مصائب کا، وہ لو حسین روضہ رسول پہ آئے، سلام کیا، قبر سے جواب آیا، وہ لو زیارت پڑی، وہ لو باہر نکلے، وہ لو باہر نکلے، آواز آئی میرے لال جلدی سے اپنی ماں کی قبر پہ جا، حسین ماں کی قبر پہ آئے، حسین ماں کی قبر پہ آئے، گفتگو شروع ہوئی، مجھے زیادہ نہیں معلوم، بس دو جملے میں نے بزرگ علماء سے سنے اور دو جملے میں نے کتابوں میں دیکھا مرحوم میر انیس کے حوالے سے۔ مرحوم میر انیس فرماتے ہیں، مرحوم میر انیس کے لیے جملے ملتے ہیں تاریخ میں، فرماتے ہیں مولا جسے دیکھا نہیں اس پہ شعر کیسے لکھوں؟ وہ منظر دیکھے میر انیس نے جس کے بعد لکھا بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، یہ وہ منظر ہے جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ قبر سے آواز آئی لال اکیلے آئے ہو یا عباس کو ساتھ لائے ہو؟ اے میری ماں جب سے حاکم نے بلایا ہے زینب مجھے اکیلا نہیں جانے دیتی، قاسم بھی ساتھ ہوتے ہیں، علی اکبر بھی ساتھ ہوتے ہیں، میرا عباس میرے ساتھ آیا۔ قبر شگافتہ ہوئی، ایک ہاتھ عباس کا اپنے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ حسین کا اپنے ہاتھ میں، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کے کہا میرے لال جب تک ہاتھ سلامت ہو میرے حسین پہ کوئی آنچ نہیں آئے، عجب نہیں قبر زہرا کی مٹی پکڑ کے عباس نے کہا جب تک ہاتھ سلامت ہیں میرے مولا پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، مگر ہائے رے وہ ہاتھ کربلا میں جسم سے الگ ہو گئے، ہائے رے عباس، ہائے حسین اکیلے رہ گئے، ہائے رے وہ حل من ناصرین کی صدا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ